beneficial or very important as well. Alhamdulillah. We did an effort to know Allah subhanahu wa ta'ala. الحمدللہ. اور آج کا بھی جو ٹاپک ہے it's very much related to yesterday's topic. اصل میں نا ہم نے جو فرسٹ ڈے ذرا قرآن پہ بات کی تھی نا، اور سیکنڈ ڈے ہم نے بات کی کہ جو قرآن اترا ہے جس ذات کی طرف سے اترا ہے وہ. آج بات کرتے ہیں کہ کس پہ اترا ہے، یعنی جس ذات پہ اترا ہے، جس قلب پہ اترا ہے، وہ ذات کون تھی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. یہ بھی بالکل اتنا ہی امپورٹنٹ ہے کہ جتنا ہم جس طرح باقی چیزیں پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں، بیکاز آئی تھنک یہ وہی چیز ہے کہ جب تک اس کو سمجھیں گے نہیں نا، کیونکہ قرآن واز دا بک، اور اس کا جو عملی جو ہمیں نظر آتا ہے، ہاں پریکٹیکل، جو جیسے عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز واکنگ قرآن، کیونکہ ایک بک تو آگئی اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے اس کو کیسے جینا اس پہ. ہاں کان خلق القرآن، کیونکہ جو اخلاق تھا یعنی اسلام کی جو ایک وہ لیگیسی چلی آ رہی ہے since the start of beginning of time. اٹس ناٹ بکس، اٹس ناٹ وہ بکس. جو سارے پروفٹس آ رہے ہیں، سو دیٹ 1% which اللہ سبحانہ تعالیٰ chose to become the final seal of prophets، وہ بندہ کتنا اسپیشل ہوگا. اللہ اکبر، صحیح بات ہے. اور اس کو نا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری امت نہیں جانی آنیسٹلی. جو ہمارا ٹائٹل ہے نا کہ ٹو نو از ٹو لو ہیم، یہ نوئنگ از دا فرسٹ اسٹیپ. نوئنگ کے بعد لونگ آتا ہے نا. آپ محبت کر ہی نہیں سکتے ہو جب تک جسے پیار جانو نہیں نہیں. اور ہم لوگ نا سبحان اللہ ہم نے تو ذرا بھی نہیں جانا. ایک بڑی کمال کی نریشن آتی ہے اسراء والمعراج کی، کہ جس میں جبریل علیہ السلام جب آئے نا اللہ کے نبی کے پاس تو براق لے کے آئے، اور جو براق تھا وہ تمام پروفٹس کا کی سواری تھی اور رسول اللہ کی بھی سواری تھی. اب جب براق پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماؤنٹ کرنے لگے تو براق بکٹ، اس نے نا پیچھے دو رتی ماری. تو جبریل علیہ السلام نے اسے ہاتھ رکھا براق کے نا مین پہ، اور کہتے ہیں کہ اتفعل بمحمد ھذا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا. ٹھیک ہے. اور پھر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے نا براق، اللہ کی مخلوق میں اللہ کو سب سے محبوب ہے جو تیرے سامنے کھڑا ہے. نا براق نے کیا کیا، اٹ بلشڈ، اور شائع فیل کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس کے پسینے نکلنے شروع ہو گئے اور زمین پہ گرنے شروع ہو گئے. ناؤ دس اینیمل اٹ ریئلائزڈ کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، لیکن دا امت ہیزنٹ ریئلائزڈ یٹ کہ ہم کس کے. اچھا، ابن الجوزی کی میں وہ کوٹیشن پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ the love of اللہ سبحانہ و تعالیٰ هذا حب الفطرہ، یعنی یہ ایک نیچرل لو ہے. جیسے وہ حدیث پہ آتے ہیں نا کل مولود یولد علی الفطرہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے نا دیٹ از ایکوائرڈ لو. فار انسٹنس جیسے ہم نے جب یہ بات کی ہے نا، unless and until if we don't know him، ہمیں ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں، اور یقین کیجیے گا the more you read about him، آپ کے جو ایموشنز ہیں آلریڈی کہتے ہیں سبحان اللہ. کسی انسان سے آپ اگر قریب ہوتے جائیں نا برو، تو اس کی نا کمیاں اور خامیاں پتہ لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ اسے دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ہاں، دور سے امپریشن اچھا ہوتا ہے، قریب سے آگے. ایون ہمارے کچھ مطلب میرا کچھ ایکسپیرینس ہے کچھ مشائخ کے ساتھ بھی نا، پہلے بڑا ان کا ایک اورا اور ایک گرینڈیور، اور جتنا میں قریب ہوتا گیا اتنا مجھے سمجھ آ گیا کہ اچھا اتنا نہیں ہے، یعنی وہ چیز نہیں ہے. یہ سب کے ساتھ سب کے ساتھ انسان بھی غلطیاں کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ کہنا ضروری ہے ویسے کہ بشر ہے، یہ بشری تقاضا ہے، یہ سائن کے انسان ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جو ہے نا یہ اپوزٹ ہے. انسان جتنا قریب ہوتا جائے نا اتنا ہی از گریپڈ ان ہز لو. اور کی بات کریں نا وہ اور بڑھتی سے بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر پہلے سے اسٹارٹ کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہاؤ ہی پریپیئرڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیفور ریولیشن ایز ہز کریکٹر، اسٹیبلشڈ کریکٹر ان ہز کمیونٹی. اللہ تعالیٰ نے نا ان کو تیار کیا فار دس بگ ذمہ داری. ہاں مطلب ایون کفار یہ بھی ایسے کہ جاء صادق الوقت وعد والامین، کہ سچا آ گیا اپنے وعدوں کا. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے ایک شخص نے کہا کہ ہم یہاں پہ کل ملیں گے. وہ شخص آپ سے پہنچ گئے اور وہ نہیں آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفور ہز پروفیٹہڈ ہی ویٹڈ فار دا ہول ڈے، دیٹ پرسن نیور کیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اس دن آئے، اگلے دن آئے اور وہاں ویٹ کیا. ہی ویٹڈ فار 3 days 3 whole days کہ وہ بندہ آئے اینڈ ہی نیور کیم. اور احد جب نبوت آ گئی، جو احد کے موقع پہ جو ابو جہل نے کہا تھا نا کہ ہم ابو سفیان نے کہا تھا ہم اگلے سال ملیں گے یہاں پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان اسکارچنگ سمر صحابہ کے ساتھ پہنچ گئے تھے.
یعنی صادق الوعد, اپنے Man of وعدے his میں words, سچے, man of his words man. اچھا 40 سال تک جو ہے نا ہم ویسے سمجھتے ہیں اپنی لائف میں کہ 40 سال تک کی بندے کی جو زندگی ہوتی ہے نا, اصل زندگی تو انسان کی یہ ہوتی ہے. تو یو سی دا لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال انہوں نے گزار دیے ہیں, اور جتنی ہم سیرہ پڑھتے ہیں وہ اس کے بعد ہے, اس کے بعد وہ 20 سال 23 سال کا جو عرصہ ہے, اصل سیرہ وہ ہے ساری, وہ پیچھے 40 سال گزار چکے ہیں. And that 23 years na of struggle and effort and blood and tears and sweat has made humanity and the whole universe love him like crazy. وہ جو 23 سال کی ایفرٹ تھی نا, 23 long and grueling years of effort and struggle, it has made everyone to love him. Even before prophethood, اللہ کی میں نے کہا کہ سبحان اللہ man, اللہ کی مطلب love that caused, you know, stones to speak. Stones to speak. And this is not any fairy tale. اللہ کی میں نے کہا کہ انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ قبل ان ابعث. انی لأعرفہ الآن, وہ پتھر کو میں جانتا ہوں مکہ میں, وہ مجھ پہ سلام پیش کیا کرتا تھا قبل ان ابعث, اس سے پہلے کہ میں نبی نہیں تھا. مجھے السلام علیکم یا رسول اللہ, یعنی اللہ تعالیٰ مجھے پریپیئر کر رہے تھے, میں بھی جانتا ہوں وہ کہاں پہ ہے. ایکچولی اب وہ آپ نے بات کی ہے نا کہ دیکھیں آفٹر 40 ایئرس, ٹھیک ہے 23 ایئرس کی جو بھی اسٹرگل تھی, لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں کوئی آپ کو ایسی چیز نہیں ملتی, کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا کہ کوئی بندہ انگلی اٹھا کے کہہ سکے یار تم نے یہ غلط کیا تھا. ایک ایونٹ بھی ایسا نہیں ملتا, سبحان اللہ. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شوق ملا تھا جب ورقہ بن نوفل نے کہا تھا نا, یو نو, کہ جب انہوں نے کہا کہ یہ وہی میرے پر آئی ہے اور اس طرح ہوا ہے کہ تم, یعنی کاش میرے پاس اس وقت طاقت ہو کہ تمہارے ساتھ میں کھڑا ہوں اور ان لوگوں کا مقابلہ کروں. اٹ واز اے ویری بگ شاک فار پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آپ, یعنی وہ اپریہینڈ نہیں کر سکے کہ یہ کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, یہ میرا اتنا احترام کرتے ہیں, دے ریسپیکٹ می, اور جو میں کہتا ہوں اپنی امانتیں میرے پاس رکھواتے ہیں. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کیا بات ہے, اور آلریڈی میرا اتنا اچھا, فار ایگزامپل اتنی اگر گڈ ول آلریڈی ہے, تو اگر میں یہ کوئی اچھی بات ایک اور بات کہوں گا تو ان کا تو یہ تھا کہ یار یہ ہو سکتا ہے اسی وقت جو ہے سارے ایمان لے آئیں. ہاں, اینڈ ہی واز ایکسپیکٹنگ دی سیم. اور یہ تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو مانو گے, سب نے کہا مانیں گے. اچھا, لاجیکلی یہی بنتا ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل اگر میری اچھی ریپو ہے مارکیٹ میں, یا میں اپنے یعنی محلے میں یا اپنی سٹی میں, تو میں یہی کہتا ہوں کہ میں ہر چیز جو بھی کہوں گا they would agree what you know what I will say. تو سبحان اللہ, وہ ورقہ بن نوفل نے بڑی زبردست بات کی, کہتے ہیں it's not you محمد, it's the message. یہ جو تم میسج لے کے آؤ گے نا, لا الہ الا اللہ, لوگ اس کے خلاف جو ہے کھڑے ہوں گے. کتنا بڑا ٹیسٹ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ طائف کے موقع پہ, خاص طور پہ, یو نو, اگر ہم امیجن کریں اپنے آپ کو کہ ایک ایسے شہر میں جانا ہے جہاں ہمیں کوئی بھی نہیں جانتا, ٹھیک ہے, اور ہم نے ایک نئی بات ان لوگوں کو بتانی ہے. سو ہاؤ ان کے ساتھ وہ فریڈ سلیو ہے زید بن حارثہ, یو نو, رضی اللہ عنہ, اور وہ جا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آئی ایم دا میسنجر آف گاڈ, اور وہ آگے سے بندے جو ہیں ون آفٹر دی ادر وہ ان کو کیا جواب دے رہے ہیں کہ یو لک لائک اے کریزی مین نعوذ باللہ, اور یو نو گو اوے, تمہارے علاوہ کوئی اور شخص اللہ تعالیٰ کو نہیں ملا جس کو میسنجر بنایا جاتا, یو نو. اور پھر وہ ساری تکالیف ان پہ آئیں, اور یو نو وہ سارا تکالیف تو بہت زیادہ ہے. مطلب ہم اسپیشلی انیشیل ٹائم میں دیکھیں, میں تو کبھی بس صرف یہ امیجن کرتا ہوں کہ یار ہمارے اپنے کوئی کلوز ونز ہوتے ہیں نا, ہمیں کوئی چھوٹی سی بات کہہ دیتے ہیں نا, تو ہمارے یہاں پہ لڑائیاں ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں. ادھر ان کے کلوز ون رشتہ داروں نے صرف یہ نہیں کہ تھوڑا بہت ناراضگی شو کی, ان کے خلاف پراپر ان کے خلاف ہو گیا نا. مطلب آپ کہہ رہے ہیں کیمپینس چل رہی ہیں آپ کے خلاف, آپ کے ہرڈلز پیش کیے جا رہی ہیں, آپ کے اوپر ہر قسم کا جو کچھ وہ کر سکتے تھے کیا جا رہا ہے. اینڈ ہی اسٹوڈ دیٹ لائک, مطلب ایک ایمان کا لیول اور اخلاق کا لیول جو تھا نا. اچھا, دوسری ایک اور جو چیز میں جو ابھی ہم نے ذکر کیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ 40 ایئرس سے, آپ نوٹ کریں کہ وہ کس چیز پہ ان کی ریپوٹیشن بلڈ تھی. اٹ واز بلڈ اپون ہز کیریکٹر. ہم لوگ اکثر جب دین کی طرف آنا شروع کرتے ہیں نا, تو ہمارا عبادات میں بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے کہ یار نمازیں, مطلب اپنی ان کی بہت امپورٹنس ہے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. بٹ وین وی ریڈ دا سیر آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ دا کیریکٹر آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ایون جب پہلی وحی آئی تھی, اب آپ دیکھیں پہلی وحی آئی تھی, کیم ٹو خدیجہ علیہ السلام, تو ان کا کیا جواب تھا, انہوں نے کوالٹیز کچھ مینشن کیا. آج ہم میں سے کوئی اپنے گھر جائے اپنی بیگمات سے یا کسی پوچھے جی ہمیں کیسے ڈسکرائب کریں گے, تو یہ بائک اچھی چلا لیتا ہے, یہ فٹ بال ٹھیک کھیل لیتا ہے, یہ اس طرح کی شاید کوالٹیز نکلے, یہ بلاگز بنا لیتا ہے, اور یہ لوہا اٹھا لیتا ہے.
صحیح بات, بس یہ کوالٹی ختم ہوگی, بائک, فٹ بال, بلاگ اور جم. تو اور وہاں کیا کوالٹی پھر بھی کچھ نہ کچھ سوچے کوالٹی ہے, آپ تو وہ بھی نہیں کرتے. انہوں نے کیا کہا, ان کے لیے بہت بڑی کوالٹی بھائی, وہ کہہ رہے ہیں کہ لوہا اٹھانا بہت بڑی کوالٹی. taking it as compliment. ہاں وہ خوش ہو رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ کوالٹی بہت ہے. کہتے ہیں یہ گملے اٹھا کے مار دو, ہاں, اور ہم کہ ہم مزدور کو 100 روپے دے کے کام کروا لیتے ہیں, اور ہم نکل پہ کام کر لیتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں بائک پہ. لیکن سبحان اللہ, the point is کہ when he came to the wife, اور انہوں نے جو ان کی کوالٹیز مینشن کی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ امیزنگ ہیں, یو آر ویری جینرس. تو میں نوٹ کر رہا تھا کہ یار یہ کوالٹیز ور اسٹیبلشڈ ان کے اندر, اٹ واز ویل نون amongst the people. یہ دین سے پہلے, مطلب دین کے بعد آنے کے بعد یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹس نہیں شروع کی. He was like that before that. یتیموں کا کفالت کرنا, صلہ رحمی کو مینٹین کرنا, لوگوں پہ خرچ کرنا, وڈوز کو, آرفنز کو, وڈوز کو, یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے the first thing instantly خدیجہ نے کہا نا وہی کہا. ایون ابو بکر صدیق جب ہجرت جا رہے تھے نا, تو ابو بکر صدیق جا رہے ہیں تو ایک کافر نے پوچھا کہ ابو بکر why you leaving, نے کہا مجھے میں نکل رہا ہوں. اللہ کے نبی کے ساتھ جب نکلیں گے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان رجل کما ابو بکر لا یخرج ولا یخرج, people like Abu Bakr should not leave and should not be taken out from any place. Why? Because same qualities گنوائی انہوں نے جو حضرت خدیجہ نے آپ سے نہیں بولی تھی نا, سیم انک لتصل الرحم, آپ لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں, وتکرم الضیف, اپنے مہمان کو آنر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آرفنز کا خیال رکھتے ہیں, آپ ویڈوز کا خیال رکھتے ہیں. سبحان اللہ, سیم کوالٹیز. So we have limited the sunnahs to just beard and miswak and prayers and raful yadayn. Unfortunately, اخلاق والا پارٹ it is very important. تو ایک مسلم کی ایک کلینلینس بھی ایک سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اورل ہائیجین کے کانشیس تھے کہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے مسواک کرتے تھے, اور اپنے بستر پہ جب لیٹے ہوتے تھے تو تکیے کے پاس ہمیشہ مسواک پڑی ہوتی تھی. آپ کی جب بھی آنکھ کھلتی ہے تو آپ مسواک کیا کرتے تھے. یعنی ہی وہ سو ایک مسلمان کے منہ سے بو ہے یا مسلمان سے بو ہے, یہ ہو نہیں سکتا. تو ایون آنیسٹی بھی ہے, ہمارا تو ہر بندہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے آنیسٹ تھے, اور وعدہ جس ہم نے بات کی, تو دیز آر تھنگس. جو سننا از ناٹ جسٹ ورڈز, اٹس ایکشنز, پرسنالٹی, اٹس ڈیمینر اینڈ کیریکٹر. اور آپ کا کیریکٹر ایسا ہونا کہ جو آج ماڈرن ڈے سائنس بھی یہ کہتی ہے نا, اور ہم یہ سارے جو پیرنٹس ہیں, آپ ان کے کورسز لیں تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ جو پیرنٹس امیٹیٹ, آپ ان کو زبان سے جتنا مرضی کہتے رہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ آپ کڈس نا, آپ کے بچے, ایون بڑے بھی, مطلب آپ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, آپ وہ امیٹیٹ کریں گے, بجائے اگر آپ کو کوئی ایڈوائس دے رہے ہیں انسٹرکشن, اس کا لیس امپیکٹ ہے. آپ خود کرنا شروع کریں, لوگ آپ کو, گھر والے بھی آپ کے نا, ہم بھی نا, ہم کسی اسکالر کو اگر بہت سن رہے ہیں, لیکن اس کا ہم اگر ایک ایکشن دیکھ لیتے ہیں, وہ ایکشن جو امپیکٹ ڈالتا ہے, وہ کہتے ہیں نا کہ دس امپیکٹ آف اسپیچ آف 1000 پیپل اوور 1 man is lesser than the impact of action of 1 man over 1000 people. بالکل یہ ایسے ہی ہے. اور یہ ایک جو واقعہ پورا زید بن حارثہ کا, مطلب دیٹ از سو پاورفل. مطلب آپ سوچیں ایک بچہ چھوٹا سا, ان کو وہ ایز اے سلیو کر کے آتے ہیں, اور خدیجہ رضی اللہ عنہا ان سے ان کو دیا جاتا ہے, اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں. اور کچھ عرصے بعد وہ ان کے ساتھ ایز اے سلیو ہے, ایک چھوٹا سا بچہ, اور ان کے حضرت زید کے جو پیرنٹس کو پتہ لگتا ہے کہ یار یہاں ہمارا بچہ اس طرف ہے, وہ ایک ان کے ٹرائب سے کچھ لوگ آتے ہیں مکہ کی طرف, تو وہ زید بن حارثہ کو بتاتے ہیں. تو وہ جب ان کے پیرنٹ اور اس کے والد صاحب اور ان کے انکل آتے ہیں, اور وہ آتے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ اس طرح تھا, تو آپ کو جو کہیں گے پیمنٹ کہیں گے ہم دیں گے, اور ہم اپنا بچہ لے جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ٹھیک ہے, آپ ان سے پوچھ لیں, اگر یہ راضی ہو آپ کے ساتھ جانے کے لیے تو کوئی پیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. کیا بات, لیٹ ہم گو فار فری. تو زید بن حارثہ آگے کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ he chose Prophet sallam over his own father. For that matter, a very regular person, اگر آپ prophet hood کو ذرا تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پر رکھیں, ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اجنبی کو precedence دیں over your parents. Bro, we would wait to escape that house any single day. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ آپ وہ نوٹ کریں, انہوں نے, میں بیٹھا تھا سوچ رہا تھا کہ آتا ہے کہ اپروکسیمیٹ 8 سال کی ان کی عمر تھی جب وہ لکھا, تو یہ جو پہلے 7-8 جتنا چھوٹا بچہ اتنی تو پیرنٹس کے ساتھ بانڈنگ اتنی تگڑی ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ جو ٹائم گزرا وہ کتنا پاورفل ہوگا کہ ہی سیڈ کہ یار مجھے یہاں رہنا پسند ہے, اور ہی واز لیونگ ایز اے سلیو ایٹ دا ٹائم.
تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ڈاکٹر صاحب مقام اور مرتبہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس پہ اگر ڈسکشن کر لیں گے, واٹ از دا اسٹیٹس آف رسول اللہ یعنی ان دا آئیز آف اللہ, اینڈ اس پہ مطلب آئی تھنک یہ نا یہ بڑی ضروری ہے چیز لوگوں کو بتانا اور امت کو بتانا کہ آپ کا مقام اور آئی تھنک اس میں ایک چیز سب جو ہے نا وہ سب سے پہلے ہمیں کلیئر یہ ضرور کرنی چاہیے, ایون ہم جو یہ ڈسکشن کر بھی رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ہم سارے کہتے تو ہیں کہ ہمارے رول ماڈل ہونے چاہیے. مطلب آپ کسی سے رینڈملی چل کے پوچھیں کہ آپ کے رول ماڈل کون ہو چکے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سوال یہ کہ کیا وہ ہمارے ہیں. اینڈ آئی تھنک ہمیں آج ہم یہاں سے اگر اٹھ کے نا لوگوں کو یہ سمجھا دیں کہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہمارے جس کا مقام مرتبہ کیا ہے یا کیا ان کی کیریکٹرسٹکس تھی, اتنا ضرور ہم خود بھی انسپائر ہونا چاہیے اور لوگوں کو بھی کرنا چاہیے کہ وی شوڈ ڈیسپریٹلی وانٹ ٹو بی لائک ہم. اینڈ وین وی ول نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سے نا ایک اسٹیپ پیچھے چلے جائیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم ایکچولی کتنے بلیسڈ ہیں کہ ہمیں یہ آپشن دیا گیا ہے کہ وی کین ٹیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایز رول ماڈل. Previous nations did not have this. Yes, exactly. You know, we as nation of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم. برو ہم لوگ نا میں سمجھتا ہوں امت محمد نا مطلب انفارچونیٹلی الا من رحم ربی بہت ناشکری ہے اس معاملے میں, بہت ناشکری ہے. وقلیل من عبادی الشکور, اللہ کے تھوڑے لوگ ہیں جانا ہی نہیں ہے اللہ کے نبی. یعنی ون آف دا فیورز آف اللہ, یعنی ناشکری کیا ہوتی ہے, شکر گزاری سمجھ کے ناشکری سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. یعنی پہلا تو ناشکری کا فیز یہ ہے کہ انسان نعمت کو نعمت ہی نہ جانے نہ کہ نعمت ہے کوئی. دوسری بات یہ کہ اگر نعمت کو جان لے کہ ہاں نعمت ہے تو یہ نہ جانے کس نے دی ہے, اور جب نعمت کو جان لے اور نعمت دینے والے کو جان لے تو پھر اس کو اس پہ عاجزی اور اس دینے والے سے محبت اختیار کرنا, یہ جو نہیں کرتا وہ بھی ناشکری کرتا ہے. اور اگر یہ تین کام بھی کر لے تو پھر اس کو اطاعت میں اس کے لیے سبمٹ نہ کر دے تو یہ بھی ناشکری کر رہا ہے. تو یہ اٹس اے پروسیس کہ نعمت کو سمجھے اور نعمت کو دینے والے کو سمجھے, استعمال. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از ون آف دا بگیسٹ بلیسنگز آف اللہ سبحانہ وتعالی آن دس امہ. یعنی میں سوچتا ہوں قرآن جب پڑھتے ہیں نا تو ایک قوم کو ہومو سیکشولیٹی کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا, ایک کو ناپ توڑ میں کمی کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا, ایک کو یعنی جھوٹ بولنے کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا, اونٹنی کاٹنے کی وجہ سے تباہ کر دیا گیا, ظلم اور جاتی کی وجہ سے. ٹھیک ہے, وہ سارے ٹریٹس ہمیں موجود ہیں آج, جن ایک ایک گناہ کی وجہ سے قوموں کو تباہ و برباد کر دیا گیا اور ان کو بندر و خنزیر بنا دیا گیا, ان پہ آسمان سے پتھروں کی بارش کر دی گئی. ان سب قوموں کی جو بری چیزیں وہ ہمیں آج LGBTQ سپورٹرز موجود ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے اندر آج جھوٹ بولنے والے موجود ہیں, انصاف نہیں ہے, سود ہے, وزن میں ناپ توڑ میں کمی ہے. The reason we are not being converted to بندر اور خنزیر is اللہ کی نبی کی دعا. واللہ یہ اللہ کی دعا ہے, حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. حریص علیکم یعنی اتنے حریص, جیسے نا آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ ہم جب واک کے بعد گھر جائیں, یا بچہ اگر آرمی میں ہے اور وہ سالوں کے بعد سیاچین میں پوسٹنگ کے بعد گھر آئے, تو ماں جو ہے نا ماں وہ حریص ہوتی ہے کہ بیٹا پتر یہ بھی کھانا, میرا بیٹا یہ بھی کھا, پتر یہ بھی لے, یہ کھانا بھی لے, اچھا اور ڈال کے دیتی ہے. ٹھیک ہے, یا جو بہت اچھا ہوسٹ ہوتا ہے نا وہ مہمان کو ڈال کے دے رہا ہوتا ہے کہ آپ یہ بھی لیں, یہ بھی لیں, سب کھا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ہر ٹائم یہ سوچتے تھے کہ میری امت بس کسی طرح پالے. عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ may Allah subhanahu wa ta'ala forgive the sins of Aisha, and may Allah subhanahu wa ta'ala forgive her public sins and private sins and previous sins and future sins. تو عائشہ رضی اللہ عنہا she laughed. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا کہ تمہیں یہ اچھا لگا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کس کو یہ دعا اچھی نہیں لگے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ یہ والی دعا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں کرتا ہوں. اللہ یار ایکچولی فار مائی امہ. ایکچولی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ جتنا پڑھتے ہیں نا واللہ اٹ میکس یو ایموشنل, اور یہ نا بڑا پرسنل معاملہ ہوتا ہے. اب دیکھیں نا ابھی جو انہوں نے طائف کا معاملہ ذکر کیا ہے, عربی میں ایک مقولہ ہے, کہتے ہیں کہ اتقی غضب الحلیم, اتقی غضب الحلیم, کہ جو شریف آدمی ہے نا اس کے غضب سے بچو, اس کے غصے سے بچو. عموماً ہم دیکھتے ہیں فار ایگزامپل اگر کوئی بندہ شریف ہے کسی جگہ میں, لوگ اس کے ساتھ ایک غلط کام کرتے ہیں, دوسرا غلط کام کرتے ہیں, ایک اس کی لمٹ ہوتی ہے. جب وہ لمٹ کراس ہو جاتی ہے نا تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ پھر ایکسپلوڈ کرتا ہے نا تو وہ پھر جو ہے نا ہی کراسز آل دا باؤنڈریز.
اینڈ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, جو ان کے اخلاق ہے, تب پتہ چلتا ہے کہ جب طائف کا معاملہ ہوا ہے. اب آپ دیکھیں, امیجن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جب شہر سے نکلے ہیں مکہ سے, اور وہاں پہ جا کے جب ایک بندے کو جو ہے دعوت دینا شروع کی ہے. اچھا دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ, ٹھیک ہے, تفلحون. پہلے بندے نے کہا کہ یو آر اے کریزی پرسن, اور جو ہے بالکل رفع دفع کر دیا معاملہ. دین ہی وینٹ ٹو ون آف دا لیڈرز, انہوں نے کہا کہ اچھا کیا اللہ کو, رب کو یعنی تمہارے جیسا ہی بندہ ملا ہے, ان کو اور کوئی نہیں ملا. اب سبحان اللہ دیکھیں, اٹس ویری ایزی ٹو پاس آن ود دس تھنگ کہ آپ آگے چلتے جائیں, لیکن یار امیجن کریں کہ ہر لمحے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہرٹ کرتی ہوگی یہ چیزیں, کہ یہ آپ تھوڑا سا ہم یہاں پہ سوچیں کہ یار میں تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں. اینڈ ناؤ یو نو وی سیڈ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم, کہ ان پہ بہت یعنی ان پہ تکلیف گزرتی ہے اگر تم پہ کوئی مصیبت آئے, کوئی پریشانی آئے. یعنی جس بندے کو اتنے ٹانٹس اور اتنا لوگوں نے یعنی بیش کیا, he still cares وہ about تو بڑا you. نیگیٹو, فل آف نیگیٹیوٹی ہو جانا چاہیے. Exactly. اور وہ تو سیلفش ہو جانا چاہیے. عام طور پہ رویہ یہ ہوتا ہے, یعنی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم از ایگزیکٹلی اپوزٹ. اور سبحان اللہ when he went to the other leader, the third leader, پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر تو تم نبی ہو تو تمہارا اسٹیٹس بہت اوپر ہے, I'm not eligible to talk to you, اور اگر تم نبی نہیں ہو then it means you're a liar, still I don't, you know, there is no room for me to speak to you. اس نے بھی ٹھکرا دیا. and you know the next thing what they did, we know it already. اب دیکھیں نا, لڑکوں کو ریڈی کر رہے ہیں, سلیوز کو ریڈی کر رہے ہیں, خواتین کو ریڈی کر رہے ہیں, اور نریشنز بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جگہ میں جانے کی ان کو پیسج دیا جہاں پہ بڑا نیرو تھا. اینڈ دین دے سیٹ دوز پیپل, ان سب کو کہا کہ یار Throw rocks. راکس, فلتھ, گالیاں دینا یار. آئی مین کین یو ایون امیجن فار اے مومنٹ. ہمیں کوئی اگر ہم پرابلم یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں ہمیں کوئی غلطی دینا اور ہمیں یعنی کوئی ہمیں گالی دے, ہم غلطی پہ بھی ہوتے ہیں بٹ اسٹل ہمیں نا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ یار ہاؤ ڈیئر یو. میں نے اپنے دل میں چلو ٹھیک ہے میں نے توبہ کر لی ہے, اب کم از کم یو نو مجھے اچھے الفاظ سے جو ہے نا تھوڑا سا ذرا سمجھاؤ. بٹ دیز گائز پتھر پھینک رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. اور میں تھوڑا سا نا آئی واز تھنکنگ ٹوڈے کہ یار امیجن کریں برو, ینگ لڑکے ہیں, ینگ عوام ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایج ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز اراؤنڈ 50. کتنی ایج کا لحاظ دیکھیں, یعنی کتنے فیکٹرز ہیں جو پلے کر رہے ہیں اس چیز میں, اینڈ اسٹل دے آر ڈوئنگ اٹ. تو کتنا یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اسپرچول ٹارچر ہے, یعنی ایک سائیکولوجیکل ٹارچر دیا جا رہا ہے. اینڈ ہی کیپس آن موونگ سو مچ سو کہ وہ آتے آلموسٹ سب کانشیسلی ایک ٹری کے پاس جاتے ہیں, یو نو پکچر دس, جاتے ہیں, ہی آلموسٹ پاسڈ آؤٹ, کہ یعنی خون اتنا بہا ہوتا ہے سبحان اللہ. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ربیعہ کے جو بیٹے ہوتے ہیں تو ان کو ترس آ جاتا ہے, اللہ اکبر. تو وہ جو ہے نا اپنے سلیو کو, جو عداس ہے غالباً, دے گیو ہم یو نو دا بنچ آف گریپس, جو کرسچن ہوتا ہے نا. ہاں اب دیکھیں ناؤ از دا کیکر, گریپس دیتے ہیں, کہتے ہیں جاؤ یار گیو اٹ ٹو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب دیتے ہیں تو اب سینیریو دیکھیں کہ نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کس سینیریو سے گزرے ہیں. جب وہ کھانا کھانے لگتے ہیں اسٹل ہی ریممبرز بسم اللہ, ہی سیز بسم اللہ. دیکھیں یہ چھوٹی بات نہیں ہے, ہمیں کتنی بار کھانا ملتا ہے جب ہم بھوکے ہوں یا ہم کسی اپنے کام کے ٹینشن میں ہوں, ہمیں اللہ کا نام یاد نہیں آ رہا ہوتا. اسپیشلی اگر آپ ٹارچر سے گزر رہے ہیں. اللہ اکبر, آپ بسم اللہ. ہمارے پاس کتنے کیسز آتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ آئی ہیو لاسٹ فیتھ ان اللہ. کیوں؟ کیونکہ میرا ہاتھ چھین لیا, میرے پیرنٹس کو چھین لیا, مطلب تھوڑا سا ٹارچر ملا لائف میں اور اللہ کا انکار کر دیا. اور یہ دیکھیں اینڈ ناؤ سی, جب وہ ایسے جب بسم اللہ کہتے ہیں نا, عداس از سرپرائزڈ, ہی سیز یہ کلمہ ہذا عجیب, میں نے پہلے نہیں سنا. کہ یعنی یہاں کے لوگ یہ بات نہیں کہتے, بولتے ہیں کہ یہ ویئر یو فرام, ہی اسمائلڈ. اب دیکھیے نا یار, یہاں پہ پوز کریں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم took that opportunity as well, کم از کم اس بندے کے ساتھ تو میں اچھے اخلاق سے بات کروں. whatever happened, ہم تو لیکچر لوگ تو لیکچر دینے بعد کہتے ہیں بس آج کا کوٹا پورا ہو گیا. ہاں that's it. اب تو یعنی گھر والے بھی بات کر رہے ہیں کہ نہیں یار بزی, میں سونا چاہتا ہوں, میں یہ بس you know leave me alone. Now all of this scenario, he smiled and he said, where are you from? Allahu Akbar. He started conversation. He said, I'm from Nineveh. Oh, Nineveh, from the city of Jonah, yani Yunus alayhi salam. تو بولتے ہیں how do you know him? بولتے ہیں he is my brother.
ہی واز اے پروفٹ اینڈ آئی ایم آلسو اے پروفٹ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے یار سبحان اللہ, اچھا وہاں پہ نا جو ایک جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بڑی کمال کی, بہت زبردست دعا, اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا اللہ تعالیٰ سے نا ایک ہارٹ ٹو ہارٹ کرتے ہیں, اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. یا اللہ شکایت کر رہا ہوں تجھ سے ایک, تو نے کن لوگوں کے حوالے مجھے کر دیا, وقلت حیلتی وہوانی علی الناس, نہ میرے پاس کوئی پاور نہ کچھ, اور لوگ مجھ سے بے رغبتی اختیار کر لیں. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ سے ایک کنورسیشن ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی, یعنی یہ دل کو نا چیر دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون, ان کا مقام اور مرتبہ کیا, اور ان کو کیا نہیں پتہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو کمپنسیٹ کیا وہ اسراء والمعراج. اچھا برو, اس سے پہلے اب دیکھیں سبحان اللہ, اتنا کچھ ہونے کے بعد اب دیکھنا جب مجھ سے پوچھا گیا کہ وچ ڈے واز the toughest for you or پروفیسر صلی اللہ احد کے موقع پہ, احد کے موقع مطلب حمزہ بھی شہید ہوئے, مصعب بن عمیر شہید ہوئے, کتنے صحابہ شہید ہوئے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ کیا اس سے بھی سخت دن آپ پہ گزرا؟ So it means this was the toughest day, right? تو انہوں نے کہا کیا کہتے ہیں طائف, اس دعا کے بعد کیا کہتے ہیں, فَإِن لَمْ تَكُنْ غَاضِبٌ عَلَيَّ فَلَا أُبَالِي. اے اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں نا, غصہ نہیں ہے, مجھے پرواہ I don't care, لوگ میرے ساتھ جیسا مرضی سلوک کریں. یار یہ it takes a heart man, واللہ I'm telling you. اب دیکھیں ہمارے ساتھ جو آپ نے بات کی نا, تھوڑی تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں, خدا کی قسم we try to doubt our religion, اللہ پہ ڈاؤٹ کرتے ہیں, پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈاؤٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, am I a Muslim myself, یعنی where are we standing, اللہ. یعنی وہ شخص ہیں جن کی زندگی میں انہوں نے 6 بچے ان کے اپنے ہاتھ سے جنازے. یہ صرف اس کو نا آپ یہ بات کہنا بڑا آسان ہے, بڑا آسان ہے. آپ ایک اولاد کا اپنا جاننے کا صرف امیجن کریں نا, تو وہ جو ماں اپنا ایک اولاد بھی دفناتی ہے اپنے ہاتھوں سے, وہ کبھی زندگی میں صحیح طرح اسمائل نہیں کر پاتی. اور جو شخص 6 بچے, اور اس کے نہ وہ باپ کا سایہ ملا, ماں بچپنے میں چلی گئی, چچا تھے سپورٹ کر رہے تھے, ایک ہی سال میں بیوی بھی گئی اللہ کے پاس اور چچا بھی گئے, عام الحزن بولتے ہیں اسے, غم کا سال. اور مکہ والوں نے کیا رویہ کیا کہ شیب ابی طالب یعنی جس میں چمڑے اور گھاس کھانے پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ میرے کمپینینز جو میرے بھائی ہیں یہ بھی میری وجہ سے سفر کر رہے ہیں. اور پھر مکہ سے نکال دیا گیا, اور مکہ کو مڑ کے دیکھے گئے تھے کہ مکہ تو اس سے محبت تو بڑی ہے, لیکن تیرے لوگ مجھے تیرے میں رہنے نہیں دیتے. یعنی سبحان. اچھا امیجن کریں آپ نے میرے سے بہت برا کیا ہے اور بڑا ٹارچر ہے وہ, اینڈ میرے پاس پاور نہیں تھی ریونج لینے کے لیے. ناؤ دیٹ آئی ہیو دا پاور, مجھے پتا ہے کہ ناؤ یار اب آپ میرے کنٹرول میں ہیں. اب اسی واقعے کی فوراً بعد دا اینجلس کم, اینجل آتے ہیں, جبریل علیہ السلام آ جاتے ہیں. طائف کے واقعے کہنا. اب دیکھیں نا آپ کے پاس اتھارٹی آ گئی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا اتھارٹی دے دی ہے. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کنسیڈر یور سیلف کہ ایک موب نے آپ کو اٹیک کیا ہے اور آپ کو پہلے کھانے کے لیے دیا ہے, اور ابھی وہ موب دور کھڑا ہوا ہے مثال کے طور پہ, اور آپ کے پاس اپرچونٹی آئی ہے. ایگزیکٹلی کہ آپ حکم تو کریں, یہ 2 پہاڑوں کے ان کو بیچ میں مسل دیا جائے گا, ان کا جو ہے نا پاؤڈر بنا دیا جائے گا. اینڈ واٹ آر ریمارک, واٹ این آنسر. بولتے ہیں کہ ایسا نہیں کرو, میں نہیں چاہتا, کیونکہ امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں جو ہے وہ مسلمان ہوں. اس لیے تو کہا آپ کو پتہ ہے قاسم, محمد بن قاسم جو ہیں وہ طائف سے ان کا بلانگ کرتے ہیں جی, ان کی نسلوں میں سے ہیں. نہیں لیکن اس کراؤڈ میں ایک وہ صحابی بھی تو تھے جو چھوٹے تھے, جو دور کھڑے دیکھ رہے تھے. یو ریمبر ہز نیم اور ناٹ؟ نو. نریشنز میں آتا ہے کہ ایک غلام تھے ساتھ میں, غالباً حضرت یہ زید ہی تھے, وہ تو تھے, لیکن ایک صحابی بھی تھے جو چھوٹے تھے, بعد میں جب بڑے ہوئے تو انہوں نے اسلام قبول کیا تھا مدینہ میں آ کے. اچھا اب دیکھیں برو, اب یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا اسٹاپ بھی کریں نا, اللہ تعالیٰ سے بڑی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں, میں کہوں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے, کوئی بھی کہے ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے انڈورس کر دیا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. للعالمین برو, اللہ اکبر, اس کو کیسے ہم انسان. اچھا اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا, یعنی ہم نے آپ کو بھیجا ہی نہیں ہے.
illa rahmatul alamin, except mercy for the entire universe. انٹائرٹی میں مرسی ہے, nothing else. اور آپ کا مقام دیکھیں کہ وہ جو اسراء والمعراج پہ آپ جاتے ہیں نا, تو اب بیت المقدس میں تمام پروفٹس کھڑے ہیں, یعنی خلیل اللہ بھی کھڑے ہیں, ابراہیم علیہ السلام, کلیم اللہ بھی کھڑے ہیں, یعنی اللہ اکبر, فرام ہیومنز a person who talked, who spoke to Allah subhanahu wa ta'ala, وہ کھڑے ہیں. یو اسٹاپ ہیئر فار اے وائل. اگر آپ یہاں پہ گورنمنٹ آفیشیلس کوئی بڑے بڑے دیکھ لیں جن میں آپ کو انوائٹ کیا جائے, تو ہاؤ وڈ یو فیل؟ ہم مطلب یو سہما فیل کریں گے کہ کچھ غلط نہ ہو جائے, privileged feel کریں گے, یہاں پہ نارمز کیا ہیں, لیٹس بی مور ایتھیکل اینڈ بٹ یہ جو آپ جن لوگوں کی صفیں بتا رہے ہیں, یہ تو بیسٹ آف کریم آف ہیومینٹی, یعنی ان میں سے بھی جو اولو العزم من الرسل ہیں وہ بھی کھڑے, نور کھڑے ہیں, مطلب یہ تو آدم علیہ السلام کھڑے ہیں, یہ کون سی گیدرنگ ہے, باپ ہے ہیومینٹی کے, وہ کھڑے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا, ہی فیلٹ شائے, وہ امام کے لیے کون ہے, کون ہوگا وہ شخص, تو جبریل علیہ السلام نا, ہی پشت آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور کہا کہ آپ کی یہ مقام, یعنی یہ وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بتا دیا کہ اگر میرا نبی وہ آ گیا اور تمہارے بیچ میں موجود ہوا, لا تؤمنن بہ ولا تنصرن, اگر تم اس کی مدد, گواہی لی تمام انبیاء سے پہلے کہ تم اس پہ ایمان لے کے آؤ گے, اس کی مدد کرو گے, جواب دو. انہوں نے کہا کہ قال اقررتم واخذتم علی ذلک اسری قالوا اقررنا, ہم یا اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس ابھی صرف نہیں, فاشہدوا انی معکم من الشاہدین, پھر گواہ ہو جو میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں کہ تم سب موجود ہیں دنیا میں, میرے محمد آ گئے نا صلی اللہ علیہ وسلم, تو تم نے اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کے ان پہ ایمان لے کے آنا ہے. اور یہ جو مقام اور مرتبہ تھا, یعنی سبحان اللہ. And this Rasul is saying, look at his status, he's saying کہ I miss my brothers. اللہ اکبر. He misses us. صحابہ کرام asking کہ are we not your brothers? No, not you. وہ والے لوگ جو تم سے بعد میں آئیں گے, جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا اور جو مجھ سے محبت کریں گے, وہ ایمان لائیں گے مجھ میں, اور صحابہ نے پوچھا کہ will you ever get to see them? اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں, جب وہ حوض کوثر پہ آئیں گے تو میں بالکل ان سے ملوں گا. آپ انہیں پہچانیں گے کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی, ایک بندہ ہے جس کے پاس گھوڑے ہیں, کچھ ڈارک گھوڑے ہیں, ڈارک کلر کے, اور کچھ ایسے گھوڑے ہیں جو اسٹرائپس والے ہیں, کسی کے اسٹرائپس ہیڈ پہ ہے, کسی کے کہاں پہ, کسی کہاں پہ ہے. تم مجھے بتاؤ کہ وہ شخص ان میں فرق کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ہاں جی یا رسول اللہ, بالکل اس میں فرق کر سکے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حوض کوثر پہ میں اپنے امتیوں کو بالکل اسی طرح پہچانوں گا, ان کے وضو کے آثار سے. اب دیکھیں نا, صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اگر آپ کو قیامت کے دن آپ میں نہ ملے تو ہم کہاں ڈھونڈیں آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ حوض کوثر پہ ڈھونڈنا مجھے. انہوں نے کہا رسول اللہ پھر بھی اگر آپ وہاں نہ ملے تو پھر کہاں ڈھونڈیں؟ انہوں نے کہا جہاں میزان کو تولا جا رہا ہوگا نا, وہاں ڈھونڈنا مجھے. اور انہوں نے کہا رسول اللہ اگر پھر بھی نہ ملے آپ تو پھر کہاں ڈھونڈیں؟ انہوں نے کہا پھر پل صراط کے پار میں کھڑا ہو کے تمہارے لیے دعا کر رہا ہوں گا, اللہ مجھے وہاں ملے. یعنی یہ وہ رسول ہے سبحان اللہ کہ جب آسمانوں پہ گئے تو جنت کے باہر بیسکلی تمام قوموں کو دکھایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, تمام قوموں کو اور ہیومینٹی کو. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ انبیاء دیکھے جن کے صرف 10 فالوورس تھے, اور کچھ دیکھے جن کے صرف 2 تھے, اور کچھ دیکھے جن کے صرف کوئی بھی نہیں تھا, اکیلے پہ رہتے. اور ایک میں نے دیکھا فَإِذَا بِسَوَادٍ عَظِيمٍ, اور ایک بہت بڑا کالا سمندر تھا, یعنی سروں کے بالوں کی وجہ سے ہیڈز, آل ہیڈ. تو میرا دل ہوا کہ کاش میری تو میں نے جب پوچھا جبریل سے کہ جبریل کس کی امت ہے, انہوں نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام کی ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مائٹ ہیو فیلٹ کہ یار کاش میری امت ہوتی. تو جبریل نے کہا کہ انظر الی الافق, آپ وہاں دیکھیں ہورائزن کی طرف. کہتے ہیں فَإِذَا بِسَوَادٍ عَظِيمٍ, ایک بڑا کالا سا سمندر تھا. پھر کہتے ہیں فَانظُرْ إِلَى الْأُفُقِ, اب وہاں دیکھیں. کہتے ہیں فَإِذَا بِسَوَادٍ عَظِيمٍ, بہت بڑا ہوا تھا. اور کہتے ہیں کہ میری امت کو اللہ تعالیٰ نے 70,000 لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے. کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے نا دعا کی کہ اللہ اس کو بڑھائیں, یعنی حریص علیکم بالمؤمنین, یعنی اور یا اللہ اور بڑھائیں, پلیز اور بڑھائیں. تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کرتے ہوئے with every 1,000 from these 70,000 ہر 70,000 مزید چاہیے. 1000 کے ساتھ 70,000 اور ہاں ہر 1000 کے ساتھ 17,000 مزید. یعنی آپ دیکھیے ابھی کتنے بلینز آف مسلمز ہیں اس دنیا میں, 17,000 میں تو ہمارا نام ہی نہیں آتا. ٹھیک ہے, ہم کہاں آئیں گے بیچ میں سے, ہم تو پتہ نہیں کہ چانس ہی کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا مزید بڑھاؤں. اور پھر
جب اللہ کی نے کہا نا کہ میں نے مزید کہا یا اللہ اور بڑھائیں، حریص علیکم، اور بڑھائیں، تو اللہ نے کہا اینڈ 3 hands full of رحمان. اللہ، وہ تو پھر اللہ ہی جانتا جب عمر بن خطاب نے یہ سنا نا کہ جب اللہ تعالیٰ کے 3 hands full of people، عمر بن خطاب چیخ اٹھے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اب بیڑا پار ہو گیا، اب کامیاب ہو گئے. یعنی سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یعنی ہم شکر ادا ہی نہیں کرتے. یعنی ہم نے سبحان اللہ، ہم نے اسکوئڈ گیم دیکھی، ہم نے ایتھرل سیزن دیکھا، ہم نے نیٹ فلکس کی سیریز دیکھی، ہم نے پب جی کھیلی، ہم نے فورٹ نائٹ کھیلی، ہم نے فیس بک اور انسٹاگرام پہ گھنٹے گزارے، ہم نے نہیں پڑھی تو رسول اللہ کی سیرت نہیں پڑھی، اللہ اکبر. ہم نے الرحیق المختوم نہیں پڑھی، ہم نے قرآن کھول کے نہیں پڑھا، اور ہم چاہتے ہیں ہمیں شفاعت رسول ملے. کام ہمارے رول ماڈلس کیا ہیں یار، سبحان اللہ. جتنے بھی آپ ادھر جسٹن بیبر کو دیکھ لیں، لیونارڈو ڈی کیپریو کو ہم نے جن کو نے اپنے باپ کو بتایا، اور جو ناچنے جو گانے کی دھن پہ اپنے بدن کو ہلاتے ہیں، یعنی سبحان اللہ. دین پہ آنے کے بعد نا میں نے جب سیرہ پڑھی ہے نا طه، اس کے بعد جو مجھے میری محبت ڈیولپ ہوئی ہے نا، دس از ہاؤ اٹ ورکس. یو اسٹارٹ ٹو نو سم باڈی دین یو ڈیولپ دس لو. اصل میں ایسے ہی آپ کو انسپریشن بھی ایسی ملتی ہے نا. یہ جو سٹارز ہیں سارے، جس طرح آج کل میسی رونالڈو ہیں، آپ ان کے بارے میں جانتے ہوتے ہیں. مطلب میں بھی اپنے زمانے میں جو فٹ بال تھا، میرے تو اسٹیون جیرارڈ تھا، تو مجھے اس کے ساری ایک چیز کے بارے میں پتا تھا کہ وہ میرا وہ ایک زمانے میں وہ رول ماڈل ہے جی، اس کے کدھر رہتا ہے، بیوی بچے، اسٹائل، بھاگنے کا، بالوں کا، یہ وہ. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہی نہیں وہ دکھتے کیسے تھے، اور اگر میں ان کی داڑھی کیسی تھی، ان کا لباس کیسا تھا، ان کی روٹین کیسی تھی، ان کی فیوریٹ ڈشز، ہمیں کچھ ان کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. اینڈ دین ان کا معاملات کیسے تھے. مطلب سب سے ابھی آپ نے جو بات کی نا کہ طائف کے موقع پہ اس ٹائم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسمائل کر رہے تھے. اینڈ دس از ویری ویل نون کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز سم ون ہو واز آلویز اسمائلنگ. ہم میں سے دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اسمائلنگ ہیں. ابھی آپ نے مینشن کیا نا، کسی کی اگر ایک ماں کی اگر ایک اولاد چلی جائے اس کی زندگی میں، تو اس کی زندگی بھر کے لیے اسمائل چلی. ہمارے تو یہ بھی اسٹیج نہیں آتی، ہم لوگ ویسے ہی روکھے پھوکے پھر رہے ہوتے. چھوٹی چھوٹے ہمارے زندگی میں پرابلمز آتی ہیں، ہمارے موڈس ایسے ایسے گھوم جاتے ہیں، ایک دن 2 دن اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. عجیب ہی ہمارا معاملہ ہوتا ہے. ہم نے اس کا مطلب ہے کہ وہ رول ماڈل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے ہی نہیں ہم لوگ. ہمارے جو دنیاوی بھی رول ماڈلز ہیں نا، ان کی بایوگرافیز بھی آپ ایک بار پڑھیں تو آپ پوری زندگی دوبارہ نہیں پڑھیں گے. لیکن لک ایٹ دا سیرہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاؤ میجیکل از اٹ کہ آپ نے ایک دفعہ سیرہ سے گزر گئے، آپ کو ہوگا کہ میں بار بار پڑھوں. برو دنیاوی رول ماڈلز بھی جو ہے نا، ان کا لائف کا نا ایک ایسپیکٹ ہی سکسیسفل ہے، باقی سب میں فیل ہے. وہ اگر کوئی بزنس مین ہے، اس کا بزنس کامیاب ہے، ایلون مسک ہے، بل گیٹس ہے، ان کی میرج لائف، ان کی باقی لائفز، ان کی ساری ڈائمینشن. تبھی تو انفیکٹ یہ بہت ڈینجرس ہوتا ہے کہ جب آپ کسی ایک کو رول ماڈل بنا لیتے ہو کسی ایک ایسپیکٹ کی وجہ سے، اور اس کی جو باقی برائیاں بھی ہوتی ہیں وہ ساتھ آپ فالوز میں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت ڈینجرس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا ان کی نا اچھے ایسپیکٹس واضح ہوتے ہیں لوگوں کے سامنے، ان کی پرائیویٹ لائف واضح پھر بھی نہیں ہوتی. یعنی پیپل کین ناٹ رپورٹ اٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیڈ روم کی لائف بھی عائشہ بتاتی ہیں کہ آپ گھر میں کیسے تھے. اچھا گھر میں داخل ہوتے کیا کرتے ہیں؟ کان فی خدمت اہلہ، گھر والوں کے کام کر رہے ہیں. یعنی سبحان اللہ، یہ وہ رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری فالوورشپ نہیں چاہیے تھی. یعنی یہ جو بات ہے نا کہ زیادہ تر میرے فالوورز یا میرے امتی زیادہ نہیں، اللہ کے نبی سے تو پتھر بھی محبت کرتے ہیں، درخت بھی محبت کرتے ہیں، جانور محبت کرتے ہیں. ایک صحابی کہتے ہیں، یار بن مرہ تھے غالباً، یار بن مرہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں نا 3 چیزیں دیکھی جن کو میں آج تک نہیں بھلا سکتا. اور وہ یہ کہ ہم ایک وادی میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، تو ہم نے دیکھا ایک درخت تھا دور. کہتے ہیں وہ اپنے روٹس کو پل کرتے ہوئے چل کے آنا شروع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کرے کھڑا ہو گیا، اور کچھ دیر بعد واپس چلا گیا. جب آپ اٹھے، ہم نے آپ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھا، تو میں نے کہا رسول اللہ وی سو عجیب. کہتے ہیں کیا؟ کہتے ہیں کہ وی سو کہ یہ درخت آیا، ABC happened. انہوں نے کہا ہی شجرہ استأذنت ربها ان تسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأذن لها، کہ اس درخت نے اللہ سے اجازت مانگی، یا رب سلام بھیجنے کی اجازت دے دیں پلیز. اللہ اکبر. تو کہتے ہیں اللہ نے اس کو اجازت دے دی. ہر درخت بھی اللہ کے نبی کو فالو کرتے. ایون دا اینیملز یوزڈ ٹو ریسپیکٹ ہم سو مچ کہ ایک صحابی ان کا نام ہے سفینہ. اینڈ سفینہ مینز ابو سفینہ کا کنیت ہے. ابو سفینہ مینز سفینہ شپ رائٹ، بیکاز سامان بہت لوڈ کیا کرتا ہے اپنے اوپر نا. تو اللہ نے کہا یو آر لائک اے سفینہ رائٹ. تو یہ ایک دفعہ انفیکٹ شپ میں ہی جا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نام سے پکارتے تھے وہ نام رکھ لیتے تھے، اتنی محبت تھی ان کو اس سے. اور کہتے ہیں کہ طوفان آیا اور ہم تتر بتر ہو گئے، کشتی ہماری ٹوٹ گئی، اور ہم ووڈ لاگ پہ میں تھا اور میں آئی لینڈ پہ پہنچ گیا.
کہتے ہیں کہ وہاں جب داخل ہوا تو میں ڈھونڈ شاید کوئی لوگ ملیں, شاید کوئی راستہ ملے, کہاں گزاروں. کہتے ہیں کہ آئی سو اے لائن پیلٹنگ ٹورڈز می, اور کہتے ہیں میں نے جیسے اسے دیکھا وہ میرے پاس نا بھاگنے شروع ہو گیا کہ مجھے اٹیک کرے. تو کیا کہتے ہیں, مجھے کچھ یاد نہیں ہے کہ میں کیا کروں, مجھے بس یہ نسبت رسول یاد آئی بس. کہتے ہیں ابو الحارث انا سفینہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اناس میں سفینہ ہوں, اللہ کے نبی کا غلام ہوں. کہتے ہیں the lion stopped in his tracks and he was humbled, اور کہتے ہیں کہ رک گیا اور میرے چکر کاٹنا شروع ہو گیا. کہتے ہیں مجھے دھکا دے کے مجھے وہاں ایگزٹ تک لے گیا, ایز اف جو ہے نا, کہتے ہیں مجھے he was pushing me from his shoulder. کیا بات یہ this is not fairy tales or you know Lord of the Rings or Hocus Pocus or Harry Potter. یہ authentic واقعات ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ everything loves him so much, آسمان اور زمین اور ہر چیز. تو ہماری فالوورشپ یہ تو ہمارے لیے ہے. ان احسنتم احسنتم مجھے لانفسکم. واقعہ بڑا زبردست یاد آیا, سبحان اللہ. وہ ایک صحابی کا واقعہ نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا ایک بار ممبر پہ کھڑے ہوئے, صحابہ کرام بیٹھے ہیں, اور ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ اے لوگو, اگر میں نے کسی کا کوئی ادھار دینا ہے یا کوئی لین دین ہے یا میں نے کسی کو نقصان پہنچایا, کچھ بھی ہے, تو پلیز اسٹینڈ اپ اینڈ آسک می, اپنا بدلہ لے لو. ایک بار بولا نو بڈی اسٹوڈ اپ, دوسری بار بولا نہیں, تیسری بار جب بولا نا, عکاشہ رضی اللہ عنہ جو ہے کھڑے ہوتے ہیں. صحابہ اکرام دیکھیں, عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں, ابو بکر بیٹھے ہیں, بولتے ہیں واٹ از رانگ ود ہم, واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو ڈو. یعنی اب دیکھیں ہمارے شیخ بیٹھے ہیں, اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں آؤٹ آف ریسپیکٹ نو بڈی وڈ اسٹینڈ اپ, رائٹ. امیجن دا سینیریو. کھڑے ہوتے ہیں, بولتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے چونکہ انسسٹ کیا ہے تو آئی اسٹل ریکال کہ بدر کے موقع پہ نا وین یو ور میکنگ صفوف, جب آپ روز بنا رہے تھے تو آپ کی اسٹک جو ہے نا, آپ نے بس میری چیسٹ پہ تھوڑا سا پوک کیا تھا, اینڈ یو نو اینڈ اٹ ہرٹڈ می. اور مجھے ہرٹ ہوا تھا تو میں بدلا لینا چاہتا ہوں. اچھا نریشن بتاتے ہیں تو عمر بکر نا ایز ایف کھڑے ہو کے کہتے ہیں چھڑی لے کے آؤ, ہمارے ساتھ ایسے کرو, تم کیا کر رہے ہو. اب دیکھیں امیجن کریں ہمارے ساتھ اگر ہمارا کوئی دوست ایسا کرے, ہم بولیں گے بیٹھ جائے نیچے, کیا کر رہا ہے. صحیح بات, سبحان اللہ. وہی ہوا برو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھڑی منگواؤ, چھڑی لے کے آئی گئی, اور یعنی عکاشہ کو بلایا, خود کھڑے ہوئے, بولتے ہیں بدلہ لے لو. تو انہوں نے جو ہے نا بولا کہ آپ نے چیسٹ پہ جو ہے پوک کیا تھا, کئی نریشن میں آتا ہے جو ہے اسٹمک بیلی میں کیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا وہ چیسٹ جو ہے نا ایکسپوز کی. انہوں نے کیا, اب دیکھیں سینیریو دیکھیں, سب صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کرام کو بولا کہ ریلیکس, بیٹھے رہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ اکبر. قریب آئے, ہی تھریو دی اسٹک, اور جو ہے نا ہی کسڈ دی چیسٹ آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان. کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, میں ایسا کام کر ہی نہیں سکتا ہوں. میں تو چاہتا تھا کہ آپ سے جو ہے نا ایک ایسا ریلیشن, ایک ایسی بانڈنگ بن جائے. آئی ڈونٹ نو اس کے بعد مجھے کبھی زندگی میں موقع ملے نہ ملے. یہ ایکچولی انہوں نے کیا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ ایک قریب قربت خاص قسم کی آئے, اور وہ ٹچ اسکن کو ٹچ کر سکے, پیار کر سکے. اگر صحابہ آپس میں نا یہ چیز نریٹ کریں نا, یعنی فار ایگزامپل اف وی لو آور شیخ رائٹ, تو ہم شاید تعریف میں ایگزیجریشن کر جائیں ان کی, رائٹ, اور غلوف کر جائیں. لیکن what if an enemy is praising the opposite person. یعنی صحابہ کے تو واقعات ہیں ہی ہیں جو صحابہ اللہ کے بعد. عروہ بن مسعود ثقفی جو تھا, یعنی he was a poet, he was a businessman, he was very well traveled, one of the elites of Makkah. انہوں نے کہا کہ تم سے یہ لوگ کنونس نہیں ہو رہے, میں انہوں کنونس کرتا ہوں. بھی جا کے مکہ سے دور بیٹھے ہوئے تھے, تو جب وہ گیا نا اور سارا ٹائم گزار کے جب واپس آیا اور بات چات کی, واپس آ کے نا کہتا ہے میں نے کچھ دیکھا ہے, اور میں تمہیں بتاتا ہوں. اور یہ بھی دشمن ہے, جانی دشمن, یہ کہہ رہا ہے ایو قوم, اے میری قوم, لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی القیصر وکسرا والنجاشی. میں بادشاہوں سے ملا ہوں, ویری ویل ٹریولڈ, تمہیں پتہ ہے. میں کیسر سے ملا ہوں اور کسرا سے ملا ہوں, نجاشی سے ملا ہوں. میں نے ان کے انٹراج دیکھے ہیں, پروٹوکالز دیکھے ہیں. فواللہ ما رأیت ملکا قط يعظم اصحابہ ما يعظم اصحاب محمد محمدا. میں نے کسی کے فالوورز, کسی کے سرونٹس ایسے نہیں دیکھے جو اتنی تعظیم کریں جتنا اصحاب محمد ان کی تعظیم کرتے ہیں. کیوں نہیں دیکھا؟ اور پھر کہتے ہیں اچھا ایکسپلین کیا کیسے, کہتے ہیں تم کیا بات کر رہے ہو. فَإِذَا تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وُقِعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِّنْهُ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ.
کہتے ہیں کہ آپ اپنا یعنی اسپٹ بھی کرتے ہیں نا تو وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے ہیں, وہ اپنے ہاتھوں پہ لے لیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو رب کر کے اپنی باڈیز پہ اپنے فیس پہ پھیرتے ہیں. یعنی یہ خاصیت نہ ہمارے شیخ کے پاس ہے, نہ کسی پیر کے پاس ہے, نہ کچھ بھی, اللہ کے نبی کے پاس ہے صرف. اللہ نے برکت رکھی تھی ان کے آنکھ میں بھی, خوشبو مسک سے بھی اچھی تھی. یعنی ہاؤ لکی دے ور, وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے. وَإِذَا تَوَاضَعُوا كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ, جب آپ وضو کرتے تھے, اچھا ان کے الفاظ کیا ہیں, كَادُوا يَقْتَتِلُونَ as if they will kill each other just to get. یار میں ایگزیکٹلی اب دیکھیں نا, اٹس سو امیزنگ. اللہ اکبر. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جانے کے بعد نا صحابہ کرام, اب دیکھیں نا کسی بھی پیسے سے گزرے ہوں گے ہمارے نبی, تو وہ نا ایک صحابی یعنی گزرتے تھے تو ہی یوز ٹو ٹیک اسٹرینج کائنڈ آف اسٹیپس. لوگ کہہ رہے ہیں واٹ از رانگ, اللہ اکبر. واٹ از رانگ ود ہم. یار میں یقین کریں عمر میں آپ کو بتاؤں واللہ اس کو کہتے ہیں یعنی سنت کی پیروی کرنا نا, واللہ اتباع رسول. اب دیکھیں نا برو, اسی سے بات چھڑتی وہ ہے, درخت جہاں پہ نہیں تھا وہ جھک رہے ہیں, حالانکہ اب نہیں ہے, پہلے تھا, یا وہ شاخ جو وہی عبداللہ بن عمر جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ چلتے ہوئے نا اپنے حاجت کے لیے بیٹھے تھے, تو ان کو تھا نہیں حاجت تھی لیکن وہ بیٹھتے تھے. تو یہ یعنی سبحان اللہ, اللہ کے نبی کا حکم کیسا, وہ عروہ بن مسعود ہی کہتے ہیں کہ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَارُوا أَمْرَهُ, جب حکم دیتے ہیں تو ایوری بڈی راشٹ کہ سب سے پہلے میں کروں. وَإِذَا تَكَلَّمَ حَافِظُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُمْ, کہ جب آپ بات کرتے ہیں تو سارے اپنی آوازوں کو نا, یہ نہیں کہ وہ بول رہے ہیں اور اپنی اپنی باتیں کر رہے ہیں, نہیں. اور ہم دیکھیں ہم لوگ وہ تو بلکہ سوال پوچھتے ہی نہیں تھے, کسی بدو کا انتظار کرتے تھے کہ کوئی آئے اور وہ پوچھ لے. آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا محراب جہاں بھی جو ہے نا, جو روزہ مبارک ہے, اس پہ اوپر لکھا ہوا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہ تمہاری اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی آواز ہونی نہیں چاہیے. یعنی اس میں عمر بن خطاب واز اے جائنٹ مین, ان کی آواز نیچرلی بڑی اونچی تھی اور ایک روبدار آواز تھی. عمر بن خطاب کو ڈر لگ گیا تو وہ ہمیشہ ساری زندگی برو اتنا ایسا سے نا کہ یا رسول اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا کہنے کا پڑتا تھا کہ اونچا بولو عمر, تمہاری آواز نہیں آ رہی مجھے. اور وہ غالباً دوسرے صحابی کون ہے, مقداد ہے یا کیا نام ہے ان کا, وہ تو ملنے ہی نہیں, جو وہ گھر بیٹھ گئے, وہ گھر بیٹھ گئے. میں نے کہا کیوں, میں نے کہا رسول اللہ میری نیچرل وائس ہے بڑی اونچی ہے. میں نے کہا تم ان میں سے نہیں ہو. تو اچھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظرتاً تعظیم اللہ, صحابہ نظر بھی اٹھا کے ڈالتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ہاں جی, یعنی ابو بکر بیٹھے ہیں, عمر بیٹھے ہیں, عثمان بیٹھے ہیں, علی بیٹھے ہیں, خالد بن ولید بھی بعد میں بیٹھے ہوتے ہیں, عمر بن العاص بھی بیٹھے ہیں, لیکن سب صحابہ نا ایسے بیٹھے ہوئے. جسٹ امیجن, عمر بن العاص کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے بہت ٹائم گزارا ہے, اور اگر تم مجھ سے پوچھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھتے ہیں تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ ویسے دیکھتے ہیں. کہتے کبھی میں نے ان کو یعنی کہ بھر کے دیکھا ہی نہیں اتنے غور سے کہ میں اوپر اس طرح دیکھوں اور شکل پہچانوں. And he says کہ two feelings conflicted in our hearts. One love, crazy love to see him, کہ یار سبحان اللہ شیخ, اگر ہم سے جو محبت ہوتی ہے جس سے ہمیں, ہم تو اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں. کہتے ہیں crazy love to desire to see him, and دوسری his aura and grandeur, ان کا ہیبت اور وقار. We couldn't see him, کیونکہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا نا تھوڑا سا بدتمیزی کا سائن ہے. یار ابھی بھی آپ دیکھیں نا سبحان اللہ, ابھی جو آپ نے جو آیت تلاوت کی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم, اس کو نا میں آج کے ڈیٹ میں پتہ ہے کہ میں کیسے دیکھتا ہوں سبحان اللہ, یہ ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے. کبھی کوئی نریشن اوتھینٹک پتہ چلتی ہے نا ہمیں ہمارے نبی کی, وی ٹرائی ٹو ریز آور وائسز کہ یار یہ کیوں ہے, یہ تو illogical ہے. اللہ اکبر, میں یہ آپ کہہ کو رہے ہیں بتاؤں ان تحبط اعمالکم برو, اٹس ویری ویری سیریس کیس. شیخ ویسے ہر آیت نا قرآن کی صحابہ کے لیے تھی بالاولا, لیکن انڈائریکٹلی ہمارے لیے بھی ہے. اچھا یہ ہمارے لیے کیسے ہے کہ اللہ کی ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, ان کی آواز سے اوپر آواز کیسے نہ کرے ہم. اب یہ کہ ان کی احادیث کے سامنے جو بندہ کہہ دے نا کہ یار یہ سائنٹیفکلی اور لاجیکلی مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ان تحبط اعمالکم لا ترفعوا فوق. یار شادی ہو رہی ہے جی, ڈانس فلور لگے گا اور ڈسکو لائٹ لگے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے
او جی چھوڑیں جی، آپ کیا ابھی اتنے مولوی بن رہے ہیں؟ ایک ہی تو موقع آتا ہے. لا ترفعوا اصواتکم وہ اس میں بھی یا ایھا الذین آمنوا، اس سے پہلی بھی آیت جو ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یعنی اتنے زیادہ سیانے بننے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم اتنے وہ فنکار نہ بنو، اتنے انٹلیکچوئل نہ بنو، اللہ اور رسول کے آگے مت بڑھو. واتقوا اللہ. اللہ اکبر. اچھا لوگ نا آج کل کے دور میں دے ڈونٹ ہیو دیٹ اوڈیسٹی اینڈ کریج ٹو سے کہ خیر ہے رسول اللہ نے ایسے کیا تو ہم ایسے کر لیتے ہیں. وہ اللہ کے نبی کے دین کو بیش کرتے ہیں مولویوں کا نام لے کے. بالکل بالکل. مولویوں نے دین کو سخت بنا لیا جی، یہ شراب بھی حلال ہے، سود لینا بھی دینا بھی حلال ہے، اور نہ ورب سے ٹچ کرنا بھی. یہ مولوی نے دین کو بڑا سخت بنا دیا، ہر چیز حرام ہے. یہ میوزک بھی نہ سنیں اور پارٹیز بھی نہ کریں اور ویڈ بھی نہ کریں اور آئس بھی نہ کریں. ٹھیک ہے، ایسے لوگ میں نے کہا دیکھیں جو کہہ رہے ہیں یار یہ دین کے طور پہ تو نہیں کہہ رہے، دین کے طور پہ نہیں کہتے، لیکن دے گیو دس ایک نیریٹو ہے کہ یار مولوی نے ہر چیز حرام کی ہوئی ہے، دین آسان جو ہے. کر دین آسان ہے. نہیں یہ وہ جنرلی وہ لوگ ہیں زیادہ تر جو دین کو تھوڑا بہت پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں نا، لیکن ساتھ ساتھ انہوں اپنے دوسرے کام بھی چلانے ہوتے ہیں نا، وہ اس چیز کو بہت بیش کر رہے ہوتے ہیں. لیکن آئی تھنک ہمارا مقصد اس سارے یہ جو باتیں ہم نے ڈسکشن کر رہے ہیں اور کی مین مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہو واز پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ایگزیکٹلی، اور ہم نے ان کی کیوں پیروی کرنی ہے، ان کے ہم نے وائی شوڈ ہی بی اے رول ماڈل اینڈ ہاؤ ہی شوڈ بی اے رول ماڈل. آئی تھنک ایک جو ہم نے بات کی کہ ان کو اگر ہم نے فالو کرنا تو ان کے بارے میں پڑھنا پڑے گا. اور آئی تھنک یہ بہت، یہ تو بیسک ہے، مطلب دس از سم تھنگ وی آل، مطلب یہ ہمارے پاس فرض ہی ہے. اور جو دوسری ہم نے ایک اور چیز ہے کہ جو صحابہ بھی ہم نے ساری باتیں کی، صحابہ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناٹ جسٹ واٹ ہی سیڈ، مطلب وہ جو حکم دینا تو دور کی بات، وہ جو کرتے تھے بائی دا وے بھی نا، وہ کہتے تھے ہم نے ایسے ہی کرنا ہے. اور ہم ان کے جو حکم ہے اس کو اکثر سنت کہہ کے کہتے ہیں یار چھوڑو یہ تو سنت ہے. اینڈ وی ہیونٹ انڈرسٹوڈ، ہماری قوم میں فور سم ریزن مجھے لگتا ہے ہماری اسپیشلی پاکستان میں تو بہت کامن چیز ہے. ہم کہتے ہیں قرآن میں جو چیز ہے وہ تو چلو ٹھیک ہے، لیکن جو سنت ہے وہ چھوڑی جا سکتی ہے. وہ ایک کہتے ہیں نا کسی نے لکھا ہوا تھا کہ صحابہ سنت کو سنت سمجھ کے عمل کیا کرتے تھے، اور ہم سنت کو سنت سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. چلو جی یہ تو سنت ہے، خیر ہے. یہ احکام والی ایک بات ہے، لیکن دوسری بات برو یہ بھی تو ہے نا کہ ایمان ہی مکمل نہیں ہو سکتا جب تک محبت نہ بڑھ کے، یعنی محبت ایک الگ اسپیکٹ ہے. یار یقین کریں اپنی ذات سے بھی زیادہ بڑھ کے اس میں دیکھیں محبت کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ایمان کا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، وفی روایت انس والناس اجمعین. تمام انسانوں سے بڑھ کے، یعنی ماں باپ سے بھی اور اپنے اولاد یعنی سے بھی. احکامات ماننا تو بعد میں آتا ہے. محبت ہونا بھی اس لیول کی ضروری ہے ایمان مکمل ہونے کے لیے. ہمارے دین کی بیسس چیک کریں، کوئی مسلمان ہمیں نہیں ایسا ملے گا جو کہے گا میں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں رکھتا. اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی ہم سب کو بتا دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ. اگر تم واقعی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، کرائٹیریا کیا ہے؟ فتبعونی، اے نبی ان سے کہہ دیں کہ آپ کو فالو کریں. فتبعونی، اینڈ the scholars سے دیکھیں فتبعونی از دی ہائر ڈگری. لو پہلے آتا ہے، محبت تو تم نے کرنی ہے نبی سے، لیکن محبت سے بڑھ کر تم نے ان کی اتباع کرنی ہے. کیونکہ لو از ناٹ ورڈز، اٹس اوبیڈینس. اکبر، لو از اوبیڈینس. اور اتباع جو ہے نا وہ مطلب وہ نہیں ہوتی کہ آپ پک اینڈ چوز کریں. اتباع از لائک بلائنڈ فالوئنگ ہے. مینی پیپل دیکھیں نا، میں اپنے لیے سوچتا ہوں یہ کہ دیکھیں کبھی کبھار میں اپنا یعنی when I used to، جب دین میں نئے آنے شروع ہو گئے نا، اچھا یار یہ سنت ہے، یہ کروں نہ کروں، یہ کر لیتا ہوں، یہ نہیں کرتا. یہ اب دیکھیں نا، اگر بندہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا کہ یار یہ سنت ہے، اگر میں کروں گا نا، اچھا یحببکم اللہ، کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کریں گے. تو یہ کویسچن جو ہے نا ارریلیونٹ ہو جاتا ہے کہ یار یہ سنت اس کو چھوڑ دیں. میں یعنی اس کو جو ہے نا اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ اگر میں پک اینڈ چوز کر رہا ہوں نا سنت میں، تو اٹ مینس میرا ایمان مکمل نہیں ہے. دیر از سم پرابلم، سیریس پرابلم. کلیئرلی نا قرآن میں آتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ. یعنی اللہ تعالیٰ مجھے، یا اللہ پتہ نہیں کاش ہم قرآن کو صحیح سمجھیں، اللہ تعالیٰ مجھے پرسنلی یہ کہہ رہے ہیں کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو اللہ کے نبی تمہیں دیتے ہیں اس کو پکڑ لو. جو بھی دیں، اچھا ماں یعنی جو بھی دیں، بالکل تمہارا کوئی آپشن نہیں ہے. یہ نہیں کہ نہیں ہے میرا دل نہیں کر رہا، اچھا بہت اس کے پیچھے لاجک نہیں لگانی نا، عقل اپنی نہیں لگانی. وہ بھی آیت ہے نا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آ جائے، اٹ از ناٹ فار اے بلیونگ مین اور وومن دیٹ دے شوڈ ہیو اینی چوائس ان دیئر یکون لہم الخیارہ. کوئی تمہارے پاس آپشن نہیں ہے کہ اچھا کریں نہ کریں. اللہ اکبر. بڑا یہ چیز سمجھنا شروع ہو جائے تو کلیئرٹی آنا شروع ہوتی ہے نا دماغ میں کہ یار جو حکم آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا. اور دوسرا نا کرنا بھی آسان ہونا شروع ہوتا ہے. اف دیر از لو نا، پھر یہ اطاعت کرنا اور عمل کرنا بہت ایزی ہونا شروع ہو جاتا ہے. بیکاز آپ کو
آٹومیٹکلی لوگوں میں سے اگر کوئی آپ کو لگ رہا ہے نا یار یہ کروں گا تو فیملی والے کیا سوچیں گے, یہ بندہ اس طرف جاتا ہی نہیں ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ پیار میں نا خواری ہو جاتی ہے آنیسٹلی. ہاں جب آپ پیار آپ کو ہوا تھا بچپن میں, دوسروں کی سنی اپنی سٹوری سنائیں, تو اس میں آپ جو گلیوں کے چکر لگاتے تھے, بچپن کا پیار جو ان کا تھا, وہ گلیوں کے چکر لگاتے تھے, اس سے مزہ آتا تھا ان کو, ہے نا جی. اور واقعہ آتا ہے جو مجنو ہے نا, مجنو تھا نا وہ, نہیں مجنو تھا جو تھا مجنو اللہ نا. اچھا مجھے مجنو کا یاد آ رہا ہے, دیکھیں برو میں جو بتا رہا ہوں وہ تو بتا رہے تھے نا. مجنو نے مجھے بتایا کہ سخت سردیوں کا موسم تھا برو, ایک نہیں سنے تو صحیح, سارے اپنی بات کرتے ہیں, پارک میں ایک مجنو نا چھپا ہوا تھا, ایک مجنو نے مجھے بتایا. انشاءاللہ پھر کس دن بات کریں گے اس بات پہ. اچھا جو لیلا مجنو تھا نا, تو مجنو ایک دفعہ نا ایک کتے سے پیار کر رہا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ لوگوں نے کہا کہ یہ تو جنگلی کتا ہے, اور یہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیڈیگری بھی نہیں ہے, یہ تو لگڑ ہے اور سچ کہنا, تم اسے کیوں پیار کر رہے ہو, کھانا کھلا رہا تھا سارا. کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تھا نا کہ وہ لیلا کے گلی کے سے گزرا تھا, اسے گھر کے سامنے سے گزرا تھا, یعنی بیکاز اس نے اس کی گلی سے گزرا تھا نا, مجھے سے محبت ہو گئی ہے. اور ہم تو اللہ کے نبی کی امتی ہونے کے باوجود بھی اللہ کی سے محبت نہ کریں, یعنی سبحان اللہ. اور ہم وہ دیکھتے ہیں کہ اسلام, ہمیں نا اسلام کو ایک بوفے سمجھ لیا ہے. وی سلیکٹ تھنگس, اچھا مجھے یہ کھانا ہے, یہ نہیں کھانا, یہ چھوڑ دو, یہ لے لو. اسلام از ناٹ لائک اے بوفے. مجھے وہ ابھی یاد نہیں آ رہا کہ صحابی اور تابعی کے درمیان تھا یہ مکالمہ, کہ کوئی شخص آیا غالباً شاید صحابی کے پاس آیا کہ کوئی حکم اس کو بتایا گیا, اس نے کہا کہ احاذ سنہ, و یعنی وطر کے بارے میں تھا کہ وطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے یا واجب میں آتا ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ سے پڑھا کرتے تھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو کرو. نہیں انہوں نے بتایا کیا, انہوں نے کہا کہ یہ وطر جو ہے نا واجب ہے, سنت ہے. تو ان صحابی نے رپلائی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور ہم بھی پڑھا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر, لیکن سنت ہے یا واجب ہے. انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور ہم بھی پڑھا کرتے تھے. جب اس نے انسسٹ کیا نا, انہوں نے کہا میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے لیے پڑھا کرتے تھے اور تو مجھ سے پوچھ رہا سنت ہے یا واجب ہے. یعنی یہ صحابہ مائنڈ سیٹ صرف آپ دیکھیں نا, اٹس آل آف دی مائنڈ سیٹ. اس مائنڈ سیٹ میں نا کہ کمپلیکیشن میں جانے ہی نہیں, یہ سوال ادھر ادھر جانے نہیں کہ کیا ہے, کتنی امپورٹنس ہے. وہ کہہ رہے یار کرتے تھے بس کر لیں, سمپل ہو گیا نا, مطلب زندگی کتنی سمپل ہو جاتی ہے. آئی تھنک ہمیں سبحان اللہ یار یہ چیزیں نا بڑی ضروری ہیں. اینڈ آئی پرسنلی فیل کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات تھے نا لوگوں کے ساتھ, اینڈ دا وے ہی ڈیلٹ ود دا وائف, ود دا ڈاٹر, اپنی بیٹی کو جس طرح بلاتے, انٹر ہوتی ان کو ہاتھ پکڑے اپنی جگہ پہ بٹھاتے, کس کرتے, اپنے جو کمپینینس ہے, ایوری بڑی یوز ٹو تھنک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. مطلب امیجن دس, مطلب یہ یہاں تک پہنچنا نا مجھے تو لگتا ہے امپاسبل ہے. The reason why entirety of humanity loves him is because he acted upon what he preached. He preached bravery in the battlefield and he was the bravest of them all. In all domains of life. In all domains. He preached کہ صدقہ خیرات کرو, کان عاجبۃ الناس, انسان میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والے تھے, ٹھیک ہے, حتیٰ کہ ہر بندے کو تیز آندھی ہوتا چلتے تھے. He preached اللہ کے عابد بنو, عبادت گزارو, اور راتوں کو کھڑے ہو کے ان کے پاؤں میں کریکس پڑ جاتے تھے, اور عاشق رسول اللہ آپ لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر, آپ کے تو اللہ نے اگلے پچھلے معاف کر دیے, آپ کیوں رسول اللہ. یا عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا, میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اینڈ ہی واز اے مارول آف اے ورشپر. اللہ کے نبی نے اپنے لوگوں سے اخلاق اچھا اختیار کرنے بولا, کان خلق القرآن. اللہ تعالیٰ نے ایز اے جب اللہ کے نبی کی پرسنالٹی کو دیکھا نا, تو یہ کہا کہ آپ کا جو اخلاق ہے نا, آپ بہترین اخلاق کے مرتبے پہ فائز ہیں. انک لعلی خلق عظیم, کہ آپ بہترین اخلاق کے مرتبے. ہر اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اٹیسٹ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ان کی آنکھوں کو, ان کے دل کو. ما ذاغ البصر وما طغى وما ينطق عن الهوى ما كذب الفؤاد ما رأى. سبحان اللہ, ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے اٹیسٹیفائی کیا. ایسے شخص سے پھر پیار کیسے نہ صحابہ کرام کو ہوتا. سبحان اللہ, when رسول صلی اللہ علیہ وسلم passed away and it was like صحابہ کرام all they spread away, اور بلال رضی اللہ عنہ he also spread away, and after 6 years they all gathered up after Allah subhanahu wa ta'ala gave them victory. تو بڑا انسسٹ کیا بلال رضی اللہ عنہ کو کہ آپ جائیں اذان دیں دوبارہ سے نا. بلال رضی اللہ عنہ بالکل اذان دینے کا میں دے ہی نہیں سکتا بالکل. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ان سے فاصلہ بیت المقدس میں موجود ہیں سارے صحابہ, پلیز آپ جو ہے نا اذان ان سے کہیں کہتے ہیں. انہوں نے کہا اور بلال رضی اللہ عنہ نے اذان جو دینا شروع کی,
تو وہ صرف اذان نہیں تھی, all of a sudden that feeling of presence of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nostalgia سارا. his fragrance, his warmth, and یعنی سب صحابہ موجود ہے لیکن رسول اللہ نہیں موجود. اوف. Everyone cried وہ جب انہوں نے کہا because this was from the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Whenever Bilal radiyallahu anhu gave adhan, it was as if Rasul sallallahu alaihi wasallam is here and he's going to وہ lead ساری salah. مدینہ کی وہ میموریز All واپس آ of those جاتے ہیں. memories, they came back, and he couldn't continue, Bilal radiyallahu anhu. برو سبحان اللہ, امام مالک رحمہ اللہ جب مسجد نبوی میں موطا پڑھاتے ہوئے موطا امام مالک پڑھاتے ہوئے اپنی کتاب احادیث کو مینشن کرتے ہوئے جب رسول اللہ کا ذکر آتا ہے قال رسول اللہ, تو اشارہ کرتے تھے ایسے قبر مبارک کی طرف اور کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ, اور کہتے ہیں کہ ان کا چہرہ پیل ہو جاتا برو, اینڈ ہی اسٹارٹڈ ٹو کرائے, اور کافی لمبا پاز لیتے ہیں. تو ان کے شاگرد پوچھتے ہیں کہ ہاؤ ڈو یو ایکسپیرینس, کہتے ہیں اگر تم میرے استاد کو محمد بن منقدر کو دیکھ لیتے نا کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا تو یو وڈ ایکسپیرینس سیم. اور کہتے ہیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے اسی مسجد میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے, تو وہ اتنا روتے حتیٰ نرحمہ, ہمیں پہ رحم آنا شروع ہو جاتا, اتنا کیوں رو رہے ہیں. اور ایون اسحاق انتجیبی کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام رسول اللہ کا, امیجن صحابہ کو دیکھیں, جب صحابہ مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ذکر کرتے تھے یا آپ کی باتیں, اور ابو بکر موجود ہیں اور عمر اور عثمان اور علی, اور وہی مسجد اور آپ کی وہ فریگنس اور آپ کے بال اور آپ کے کپڑے, آپ کے جوتے موجود ہیں, بیوی بچے موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. کہتے ہیں کہ their skins would shiver and khushu would fill in the masjid and they used to cry. یہ صحابہ کی محبت تھی. یعنی ایون جو لوگ امیجن جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے اور دفنانے کے 1 سال بعد آئے مدینہ, they missed the companionship of Rasul, they missed seeing the Rasul just by 1 year. Just imagine جو 1 مہینے پہلے پہنچے اور پتہ چلا کہ پچھلے مہینے آپ جسٹ امیجن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو 1 دن پہلے پہنچے اور انس بن مالک نے کہا کہ ہم نے تو کل اللہ کے نبی کو دفنا دیا ہے. اللہ اکبر. وہ کتنا ان کے انزائٹی. اینڈ سبحان اللہ, انس بن مالک سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ اعتنی ہاتین العینین, اپنی آنکھیں مجھے دے دے, اللتین رأتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لوجدنا ما رأیتم ان رأینا ما رأیتم وشہدنا ما شہدتم. اپنی آنکھیں مجھے دے دو, اور کاش, یعنی ان آنکھوں نے جنہیں رسول کو دیکھا, کاش ہم وہ ایکسپیرینس کرتے جو تم نے ایکسپیرینس کیا, اور ہم وہ دیکھتے جو تم نے دیکھا. ایک تو تابعی کہتے ہیں کہ اعتنی ہاتین العینین اللتین رأتا رسول اللہ حتی اقبل, مجھے اپنی آنکھیں دیتا کہ میں نے چوموں, کیونکہ ان آنکھوں نے رسول اللہ کو دیکھا. اینڈ they were people who realized کہ we could not be able to see رسول اللہ until the day of judgment. So they missed him by 1 day and they missed him. His بال ان کے موجود ہیں ابھی تک, ان کے جوتے موجود ہیں, ان کی بیٹیاں موجود ہیں, ان کے کپڑے موجود ہیں, ان کی وہ فریگنس موجود ہے, لیکن رسول اللہ نہیں ہے. Just imagine. And sometimes I think when I see the moon now, I see this is the same moon جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے, اوہ اللہ جس قمر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں بھی کی. This is the same moon, man. برو جب مدینہ جاتے ہیں نا, مدینہ تو احد پہاڑ کو دیکھے نا سبحان اللہ کہ احد ہم سے محبت کرتا ہے, ہم سے محبت کرتے ہیں, اور اللہ کے نبی احد پہ چڑھتے تھے. یعنی جس جگہ پہ گئے تھے, یعنی میں کہتا ہوں یار چلو کارپیٹس آ گئی ہیں, چینج ہو گیا, لیکن ہوا تو وہی ہے نا, آسمان تو وہی ہے, یعنی آسمان تو چینج نہیں ہوا نا. سو it's not the places, it's the people. مسجد نبی کیوں اسپیشل ہے ہمارے لیے؟ it was because of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا کہ اسکت اثبت یا احد, رک جاؤ, فإن علیک النبی والشہید والصدیق والشہیدان, تیرے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. تو وہ جو ایک یعنی ایک اللہ کے نبی سے محبت ہے نا. دا کوشچن از, جو لوگ دیکھ رہے ہیں اور ہم سے بھی, کہ ہاؤ مچ ڈو یو مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہی مسڈ یو, he cried for you, he prayed for you. How much do you miss seeing him, and how much do you miss meeting him? And have you cried for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ever? This is the question we should ask ourselves. اور یہ چیز بھی ہے کہ جو جس طریقے سے صحابہ مطلب محبت کرتے تھے, مطلب کوئی کسی شخص کے بارے میں ہمیں پتہ لگے نا کہ وہ اتنا اس سے لوگ محبت کرتے تھے, تو ہماری کیوروسٹی نا آسمان سے اوپر نکل جانی چاہیے, ہم اس بندے کے بارے میں جانیں یار یہ کون تھا بندہ. And we know all of this stuff, yet we don't have maybe time and
وہ اس کو ایسا سمجھ ہی نہیں آ رہی کی ہمیں. بات And I ہے. would say not even that amount of reverence, you know, جو ساری بات ہے. ہمیں سبحان اللہ ہمیں یہ چیز کرنے کے بعد ایون میرے خود ابھی ہمیں ڈسکشن کے بعد میرا خود دل کر رہا ہے کہ جیسے نا اسی وقت جا کے نا کچھ اور چیزیں پڑھنا شروع کروں, کچھ واقعات پڑھنا شروع کروں. آئی نیڈ ٹو نو مور اباؤٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم, بیکاز تاکہ میرے دل میں محبت جو ہے وہ اور بڑھے, اور میرے ان کی جو ایک ایک چیز ہے نا اس کو میں واقعی اپنانے کی طرف کوشش کروں. آئی شوڈ بیکم, اوبیسلی ویسے تو نہیں ہم بن سکتے, لیکن یہ کہ ان کی لائف پڑھیں, صحابہ کی لائف پڑھیں, تاکہ ہم جتنا قریب اس در ہو سکتے ہیں ہم ہوں. بیکاز ادروائز سبحان اللہ میں بتاؤں کہ وقت نکلتا جاتا ہے, ٹائم گزر جاتا ہے, لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. وی ول لیو سم ڈے ایز ہماری ویل. یہ جو پوڈ کاسٹ ہے نا, دس شوڈ سرو ایز اے گڈ اسٹارٹر فار And the a people who are catalyst, watching, yeah, you and know. a catalyst to start the ہاں, to process start of the change. process Yes. of learning about سیرہ. مغازی کہا کرتے تھے نا تابعین, you know, ایسے پڑھتے تھے جیسے ہم اسکول کا وہ صحابہ پڑھتے ہیں نا. کرام اور تابعین جو ہیں جیسے قرآن مجید سیکھا کرتے تھے, پڑھتے تھے, پڑھاتے, ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھایا کرتے تھے اپنے بچوں کو. We have to Bro, even صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ وہ اپنے ساتھ علماء کو رکھتے تھے, اور سماع الحدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نا. اچھا اگر کہ یار وہ کیا لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے دور میں آئے تھے, اور سارا if you want to live with Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم right now, live with his hadith. You know, if a person spend time with the books of hadith as if he is spending time with Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم, ہاں وہی بات ہے. تو اللہ کے نبی کی حدیث کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں. بارك الله فيكم اخوان, اكرمكم الله, حياكم الله, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, جزاك الله خير. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.